مرزا کے چینل پر ایک ویڈیو 3 دن پہلے اپلوڈ ہوئی جس میں مرزا نے ایک روایت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس روایت کو اگرچہ ابن کثیر نے صحیح کہا ہے لیکن اصول محدثین کے مطابق یہ روایت ضعیف ہے۔ وجہ یہ بتائی کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی مدلس ہے اور عن سے روایت ہے، اور مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سماع کی صراحت نہ مل جائے۔ ابن کثیر کا اسے البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میں صحیح کہنا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ یہ روایت درست ہے۔ ابن کثیر 8ویں صدی ہجری میں آیا ہے، ٹھیک ہے، 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کی سند کو صحیح کہا لیکن اصول محدثین پہ وہ سند ضعیف ہے، اس میں اعمش کی تدلیس ہے۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر قابل قبول نہیں جب تک وہ حدثنا اخبرنا نہ کہہ دے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، اسی ویڈیو میں اسی گفتگو کے 10 منٹ کے بعد مرزا نے خود ایک روایت پیش کی اپنی دلیل کے طور پر۔ اس روایت کی سند میں بھی ایک راوی مدلس ہے اور عن سے روایت ہے، اور مرزا وہ روایت اس ویڈیو میں بھی اور بھی بہت ساری ویڈیوز میں درجنوں دفعہ بیان کر چکے ہیں، لیکن مرزا نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں بتایا کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی مدلس ہے اور عن سے روایت ہے اور اصول محدثین کے مطابق وہ روایت ضعیف ہے۔ یہ بات اس روایت کے متعلق مرزا نے کبھی نہیں بتائی۔ اور سل کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اچھائی میں ان کا ساتھ دیں گے جب تک یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں گے، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ جب یہ ہمیں کہیں گے نا کہ ہمارے بھائیوں کو قتل کرو، پھر ہم برائی میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ سنن کبریٰ بہقی روایت نمبر 5305 جس کا مرزا نے حوالہ دیا ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے یونس بن عبید، اور یہ راوی مدلس ہے اور یہاں عن سے روایت ہے، اور سماع کی صراحت کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اور یونس بن عبید کو مدلس ثابت کرنے کے لیے ہمیں دور سے حوالہ لانے کی ضرورت نہیں۔ مرزا کے سامنے ٹیبل پر جو مشکات رکھی ہوتی ہے اس میں حدیث نمبر 1362، حدیث نمبر 2186، حدیث نمبر 5180، ان 3 نمبروں کے تحت حاشیے میں اس راوی کو مدلس لکھا ہوا ہے، اسی مشکات میں جو مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے۔ مرزا یہ روایت درجنوں دفعہ بیان کر چکا ہے لیکن ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ یہ روایت اصول محدثین کے مطابق ضعیف ہے، مرزا کے اصول کے مطابق ضعیف ہے، کیونکہ اس میں مدلس راوی ہے، عن سے روایت ہے اور سماع کی صراحت کہیں نہیں ملتی۔ تو مرزا کو بتانا چاہیے تھا لیکن کبھی نہیں بتایا مرزا نے۔ 10 منٹ پہلے جس وجہ کو بنیاد بنا کر مرزا ایک روایت کو ضعیف کہہ رہا ہے، ٹھیک 10 منٹ کے بعد مرزا خود اپنی دلیل میں ایک روایت پیش کر رہا ہے جس میں وہی وجہ موجود ہے، لیکن مرزا وہ وجہ بیان نہیں کر رہا۔ چلیں اسی ویڈیو سے ہم ایک اور نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ مرزا ایک ہی ویڈیو میں کس طرح پینترے بدل لیتے ہیں۔ مرزا سے سوال کیا گیا کہ آپ دوسرے فرقوں کے متعلق کہتے ہیں کہ جی دوسرے فرقے کے لوگ دوسروں کو کافر مشرک کہتے ہیں، تو یہ کام تو آپ بھی کرتے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مرزا نے ایک بات کی، وہ سن لیں۔ ہم کسی کو مشرک کافر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اس کا عقیدہ شرک کیا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، اسے چندہ بھی دیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، مرزا نے یہ بات کی کہ ہم عقیدے کو کفر یا شرکہ کہتے ہیں، کسی کو کافر مشرک نہیں کہتے۔ اب اسی ویڈیو سے ہم چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کیا مرزا نے دوسروں کو کافر مشرک نہیں کہا، کیا صرف عقیدے کو کفر یا شرکیہ کہا ہے، کسی کو کافر مشرک نہیں کہا۔ وہ سن کر آپ فیصلہ خود کر لیں۔ ہم بتائیں گے قرآن میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ پھر اس میں میں جملہ بولتا ہوں کہ نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، قرآن کی نظر میں وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ مرزا کی یہ گفتگو پہلے والی گفتگو کے 1-2 منٹ کے بعد ہے، یعنی 1-2 منٹ میں ہی مرزا نے اپنا بیان بدل دیا۔ اب یہاں مرزا عمل کو کفریہ نہیں کہہ رہا بلکہ اس بندے کو کافر اور مشرک کہہ رہا ہے۔ ادھر مرزا کہتا ہے کہ ہم کسی کو کافر مشرک نہیں کہتے۔ آج بریلوی، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، ان ساری عبارتوں کا دفاع کرنے والے، ان کے اوپر مناظرے لڑنے والے، ان کے حق میں کتابیں لکھنے والوں کو کافر ڈکلیئر کرتے، میرا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جی ناظرین، یہ بھی وہی ویڈیو ہے۔ اسی ویڈیو میں مرزا مطالبہ کر رہا ہے کہ چشتی رسول اللہ والی جو عبارت ہے، اس طرح کی دوسری جو عبارتیں ہیں، ان عبارتوں کا دفاع کرنے والے کو بھی کافر کہو، اور ان عبارتوں کے حق میں مناظرہ کرنے والے جو تھے ان کو بھی کافر کہو۔ ان عبارتوں کے حق میں جو کتابیں لکھ کر گئے ان لوگوں کو بھی کافر کہو، ان سب کو کافر کہو، پھر میرا جھگڑا ختم ہوگا۔ اب ایک طرف یہ کہنا کہ جی میں تو کسی کو کافر مشرک نہیں کہتا، میں تو صرف عقیدے کو کفریہ کہتا ہوں، یہ عبارت کو کفریہ کہتا ہوں،
اور دوسری طرف یہ مطالبے کرنا کہ ان سب لوگوں کو کافر کہو پھر جھگڑا ختم ہوگا، کیا ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے؟ ایک ہی ویڈیو میں مرزا کس طرح رنگ بدلتا ہے، اس پر تو بہت سارے نمونے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ایک نمونہ ہم آپ کے سامنے اور پیش کر دیتے ہیں۔ مرزے کا ایک کلپ ہے حضرت مالک اشتر کے نام سے، یہ 12 منٹ کا کلپ ہے۔ اس کلپ کے اندر مرزا سے پوچھا گیا کہ مالک اشتر کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے تھا؟ تو مرزا نے اس پر جو بات کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جی CCTV کیمرے سے بنی ویڈیو اگر آپ کے پاس ہے لے آؤ، میں دیکھوں گا، اگر نظر آیا تو میں مان لوں گا۔ پھر مرزا نے کہا کہ صحیح سند کے ساتھ اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر الزام لگانا چاہیے، جب تک صحیح سند کے ساتھ ثبوت نہ ہو قتل کا الزام کسی پر نہیں لگانا چاہیے۔ یہ بات تو تھی جب مالک اشتر کی بات آئی تو، لیکن اسی 12 منٹ کے کلپ میں مرزا نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے مالک اشتر کو زہر دے کر قتل کروایا تھا۔ اب یہاں مرزا وہ سارے اصول بھول گیا، اسی کلپ میں جو اصول بنائے تھے وہ سارے اصول بھول گیا۔ کیا مرزا کو CCTV کیمرے سے بنی ویڈیو مل گئی تھی جس میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دے کر کسی کو بھیج رہے ہوں، یا کیا مرزا کے پاس صحیح سند کے ساتھ اس کا کوئی ثبوت مل گیا تھا؟ اب تک ہمارا مرزا سے یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحیح سند کے ساتھ، بلکہ ہمیں تو ضعیف سند بھی نہیں ملی، تو کیا مرزا کے پاس سند کے ساتھ کوئی اس کا ثبوت ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک اشتر کو زہر دے کر قتل کروایا ہو؟ تو ایک چھوٹے سے کلپ میں مالک اشتر کے لیے معیار اور صحابی رسول عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے معیار اور۔ باقی یہ کہنا کہ وہ قاتلین عثمان میں شامل تھے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ قاتلین عثمان کی اگر کسی کے پاس کوئی CCTV کیمرے کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ۔ باقی ان کے بارے میں جتنے جھوٹے بلیم ہیں تو وہ سر تاریخ میں آپ کو اس طرح کی پرسنالٹیز کے بارے میں آپ کو کیا کیا باتیں نہیں ملتی ہیں، جب اس کو ڈیپ ڈک کیا جائے تو کیا سے کیا باتیں بن جاتی ہیں۔ تو صرف اس طرح کے دعووں کے اوپر کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے۔ یعنی مرزے کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خالی دعوے کافی نہیں، کوئی پکا ثبوت ہونا چاہیے، اور یہاں تک اس نے کہا CCTV کیمرے سے بنی ویڈیو لے آؤ، لیکن اسی کلپ میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے دھڑک الزام کیسے لگا رہا ہے وہ بھی سن لے۔ سیدنا علی سے پہلے وہ شہید ہوئے ہیں، ان کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے قتل کروایا تھا۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مرزا نے الزام لگایا کہ انہوں نے زہر دے کر قتل کروایا تھا مالک اشتر کو، کیا مرزے کے پاس اس کا کوئی پکا ثبوت، مضبوط ثبوت آ گیا تھا؟ تاریخ کی کس کتاب میں سند کے ساتھ اس کا کوئی ثبوت ہو؟ بغیر سند کے کوئی مستند ثبوت ہو وہ دکھا دے، اگرچہ وہ کام مرزے کے کام کا نہیں ہوگا، لیکن ہمیں بغیر سند کے بھی کوئی پکا ثبوت نہیں ملا، سند کے ساتھ ثبوت تو دور کی بات ہے۔ بہرحال مرزے پر یہ قرض ہے کہ سند کے ساتھ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس نے مرزا نے الزام لگایا قتل کا، سند کے ساتھ اس کو ثابت کرے، اور اگر مرزا ثابت نہیں کر سکتا تو اپنے اصول پر چلتے ہوئے، کیونکہ مرزے کا اصول ہے کہ اگر کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگنے چاہیے، تو مرزا اپنے اس اصول پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو 80 کوڑے لگوائے اور ویڈیو بنوائے۔